الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولانا یا تو یہ اسپیکر بند کر دیں، اس کی گونج زیادہ ہے، میری آواز اس مجمع تک جائے گی انشاءاللہ۔ آپ فرما دیں، توجہ رکھیں، دیکھیں اب آواز صاف ہے نا؟ مولانا اس کا ایکو بھی آف کریں، 100% ایکو بند ہو۔ یہ ڈبلنگ ہوتی ہے نا تو مولوی اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، میں ایک بات کہوں گا وہ 3 باتیں کہے گا، تو آڑے پلے کچھ نہیں پونا، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا میں نے کیا کہا ہے۔ معزز دوستو، آج 8 مئی 2021 بروز ہفتہ ہے۔ یہاں خانقاہ حنفیہ مدرسہ جامع خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولانا عبدالحفیظ دامت برکاتہم کی دعوت پر کوزہ گلی ایبٹ آباد مری روڈ پر حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستو، آج کی تاریخ ہم نے تقریباً 5 ماہ قبل طے کی تھی اور الحمدللہ میں اسی ترتیب پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ یہ بہت آسانی ہوتی ہے کہ جب بندہ وقت طے کرے تو کچھ اسپیس رکھ کے طے کرے، درمیان میں کوئی گنجائش رکھ کے طے کرے۔ مولانا عبدالحفیظ کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ مجھے کہا ہو کہ آپ اس تاریخ کو لازمی آئیں، بلکہ میرے اختیار میں کہا کہ جو بھی آپ کو مناسب لگے آپ کو یہ ایک دن دے دیں۔ آج کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے کوئی 3 سے 4 کال ایسی اٹینڈ کی ہیں جس میں ساتھی کہنے لگے حضرت کل 27ویں ہے تو آپ ہمارے ختم قرآن میں تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا بھائی میں نے 26 اور 25 3 ماہ پہلے طے کیے ہیں، تو 27 3 ماہ پہلے طے نہیں ہوئی ہوگی، 27 کی تو ڈیمانڈز ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بندہ جب طے کرے نا تو وقت دے کر اور اسپیس رکھ کے پھر سامع اور مسموع دونوں کے لیے گنجائش موجود ہوتی ہے۔ آج ہماری کانفرنس کا عنوان ہے پیغام قرآن کریم کانفرنس۔ اللہ کا کرم، شکر، فضل، احسان، امتنان ہے کہ اللہ پاک نے مکمل قرآن کریم تراویح میں آپ حضرات کو سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا قاری فیاض صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب، ان دونوں نے مل کر قرآن کریم کو تراویح میں پڑھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن مکمل ایک جگہ تلاوت کیا جائے اور مکمل اس کو پڑھا جائے۔ یہ پڑھنے والی زبانیں بھی خوش قسمت ہیں، سننے والے کان بھی خوش قسمت ہیں، اور پڑھانے والے افراد بھی خوش قسمت ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس مقام تک انہیں پہنچایا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم کے لیے اللہ رب العزت نے افراد چن لیے تھے پہلے دن سے ہی. کائنات کی ابتدا سے افراد کو چن لیا گیا کہ یہ فرد جو ہوں گے یہ قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہوں گے، اور ان سے قرآن کریم کی خدمت یہ اللہ رب العزت لیں گے. یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی برکت اور بہت بڑے انعام کی بات ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے افراد کا انتخاب فرمایا ہے جو افراد جو ہیں قرآن کریم کی خدمت کو لے کر آگے چل رہے ہیں. میرے دوستو، میں بنیادی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کتاب کو قیامت تک باقی رکھنا ہے. یہ بات طے ہے کہ یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی. جب یہ کتاب قیامت تک باقی رہے گی تو اسباب کی دنیا میں قرآن والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے. اور یہ بات طے ہے کہ جب اسباب کی دنیا میں قرآن والے قیامت تک رہیں گے تو خوش قسمت ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن کریم قائم رہے گا. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی قرآن کریم کی خدمت میں رہیں تو ہم خود کو قرآن کریم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سے اور ہماری نسلوں سے قرآن کریم کی خدمت لے لے. کہتے ہیں نا، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے. قرآن کریم وہ راستہ ہے جو بندے کو جنت لے کر جاتا ہے. تو وہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت کے راستے پہ چلوں تو اسے چاہیے وہ قرآن کریم کو ساتھ لے کر چلے. پیغام قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم کا میسج، قرآن کریم کا پیغام. یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ پاک نے 6 مضامین بیان فرمائے ہیں. عنوان ہے نا پیغام قرآن، پورے قرآن کا خلاصہ. تو میں بھی پورے قرآن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آپ توجہ رکھنا، میری انگلیوں کو دیکھنا، میری طرف دیکھنا. میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی یاد کرا کے اٹھاؤں گا. قرآن کریم میں رب نے 6 قسم کے مضامین ارشاد فرمائے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. پورے قرآن کریم میں اس سے ہٹ کے کوئی مضمون نہیں ہے. آپ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک تلاوت کر جائیے. قرآن کریم کی 114 سورتیں پڑھ لیجئے، 30 پارے پڑھ لیجئے، 7 منازل پڑھ لیجئے، 540 رکوع پڑھ لیجئے، 120 پاؤ پڑھ لیجئے، 86 مکی اور 28 مدنی صورتیں پڑھ لیجئے. آپ کو کسی سپارے، کسی صورت، کسی آیت، کسی رکوع، کسی پاؤ، کسی منزل میں ان 6 مضامین کے علاوہ اور مضمون نہیں ملے گا. جب قرآن کریم ان 6 مضامین پر مشتمل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 6 مضامین کو اپنی زندگی کا حرز جان بنائیں. ان میں جس میں اللہ نے ہمیں ترغیب دے کر ماننے کی بات فرمائی ہے ہم اس کو تسلیم کریں. جس کے نہ ماننے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کھلے عام انکار کر کے نہ ماننے کا اعلان کر دیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت. توحید کا مطلب اللہ ذات و صفات میں اکیلے، رسالت کا مطلب جو اللہ نے نبی بھیجے، قیامت کا مطلب آخرت، قیامت، قبر، موت کے بعد کے حالات، یہ قیامت ہے. کیوں؟ من مات فقد قامت قیامتہ، جو بندہ مر جائے اس پر قیامت قائم ہو چکی ہوتی ہے. نمبر 4 رب نے احکام دیے ہیں، وہ کوئی سا بھی حکم ہو وہ ان احکامات میں داخل ہے. نمبر 5 رب کی عادت مبارکہ ہے قرآن کریم میں، جہاں ماننے والوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں نہ ماننے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ کتنی ہو گئیں؟ خالی میں بولوں گا نہیں، میں آپ سے بھی سنوں گا. مجمع میں کوئی شخص ہمت کرے اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے مجھے سنائے کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ کون سی 6 باتیں ہیں. کوئی ساتھی تھا، کوئی ہاتھ کھڑا کرے وہ مجھے سنائے تاکہ مجھے سمجھ آئے میں زندوں سے خطاب کر رہا ہوں. میں نے آپ کی شکلیں دیکھ لی ہیں، آپ کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. اس بنیاد پہ مجھے تو سمجھ آئے نا بھئی، ایک بندہ وہ سننے والا سمجھ تو آنی چاہیے نا. کوئی ایک ساتھی مجھے سنا دے قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں؟
کتنے ہیں؟ 6۔ بیٹا اب ان کی طرف منہ کریں، انہیں سنائیں۔ توحید، رسالت، قیامت، احکام، ماننے والے، قیامت۔ جزاکم اللہ۔ دائیں طرف ہو گئی، اب بائیں طرف سے کوئی کھڑا ہو۔ اب خیال کرنا ذرا طالب علم کھڑے نہ ہوں، 1 منٹ۔ عوام میں جو مجمع بیٹھے نا، کوئی عوام میں تو بندہ اٹھے نا، طالب علم تو سارا دن مولوی بیٹھتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو مجھے سنائے میں نے کیا کہا ہے۔ قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں؟ اب 6 بھی نہیں کہتے، کہتے سنانا نہ پائے مجھے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو کہ مجھے سنا دے، بسم اللہ۔ ایسے آگے نہیں چلے گا، یہ یاد رکھنا۔ پھر آپ کے طرف میں نے منہ نہیں کرنا، پھر میں ادھر منہ کر کے بات کروں گا، بے عقل مند بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک ساتھی سنائے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں، ایک دوسرے کو ہاتھ نہ لگائیں، بندہ خود کھڑا ہو۔ آپ آپس میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، میں نے بولنے اور ڈرل کی اجازت تھوڑی دی ہے۔ کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو جی، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، کرو ان کی طرف منہ اور سناؤ یہ 6 چیزیں۔ پورے قرآن کریم کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں 6 چیزیں سنائیے۔ نمبر 1 جی جی، دیکھو یہ کتنی آسان سی چیز ہے، کتنی آسان سی چیز ہے، لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے اندر بنیادی غلطی یہ ہے، ہم مولوی کو چیک کرنے آتے ہیں کتنا جوش میں بولتا ہے، ہم دیکھتے ہیں واہ واہ کتنی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں جی نعرے کتنے لگے ہیں، عوام میں جوش و خروش کتنا تھا، ٹکے کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ علماء نے کہا کیا ہے۔ تو میں نے اس لیے جان بوجھ کے آپ کو یہ توجہ دلانے کے لیے بات کی ہے۔ اب اگر آپ نے توجہ نہ رکھی نا، دائیں بائیں دیکھے نا، تو میں آسانی سے دیکھ رہا ہوں بھئی یہ سبز ٹوپی والا ہے، یہ سرخ والا ہے، یہ سفید والا ہے، میں وہیں سے کہوں گا بھی سفید ٹوپی والے اٹھ کے سنا، ورنہ آپ توجہ رکھنا۔ رکھیں گے توجہ؟ اب انشاءاللہ سب نے کہہ دی۔ 6 کہتے وقت کوئی تیار نہیں تھا۔ قرآن کریم کا خلاصہ کتنے ہیں؟ میرے ساتھ سب بولیے، کتنے ہیں؟ 6۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ قرآن کریم کا خلاصہ کتنا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ قرآن کریم کا خلاصہ کتنا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6۔ نہ ماننا، عنوان ہے پیغام قرآن، تو پورا پیغام بندہ لے کر جائے نا، خالی مولوی نے تو بات نہیں کرنی۔ اب توجہ رکھنا، کوئی پوچھے بھی قرآن کریم میں کیا ہے، آپ کہیں جی 6 باتیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، احکام ہے، ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں۔ اب میں پورے پیغام قرآن پر ان 6 چیزوں کی وضاحت کرنے لگا ہوں کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، قیامت کیا ہے، احکام کیا ہے، ماننے اور نہ ماننے والے کون ہیں۔ آپ توجہ رکھنا، رب کائنات نے پورے قرآن میں عقیدہ توحید کا ذکر کیا ہے۔ عقیدہ توحید 2 طرح پہ ہے۔ توحید کا لفظی معنی ہے اللہ کو ذات و صفات میں ایک ماننا۔ ذات کا معنی ہے پرسنالٹی، صفات کا معنی ہے کریکٹر، ذات کا معنی ہے بندے کی شخصیت، کردار کا معنی ہے صفت، جیسے یہ بندے کی ہے ویسے سمجھیں۔ اللہ ذات میں تنہا، یعنی اللہ کی ذات کی طرح کوئی خدا اس دھرتی پر موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی موت دینے والا، کوئی زندگی دینے والا، کوئی اولاد دینے والا، کوئی معاملات رکھنے والا، اس طرح کا قادر مطلق العنان ہے تو وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں توحید مانیں گے۔ رب کی صفات میں توحید کا مطلب اللہ کی صفات جو ہیں، جو اللہ کے کام ہیں، جو اللہ کے امور ہیں، جو رب العزت کے معاملات ہیں، اس جیسے معاملات مخلوق میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے رب العزت کی ذات کی توحید اور صفات کی۔ میں اس کو تھوڑا مزید کھولتا ہوں۔ ذات میں کیا معنی کہ اللہ ذات میں تنہا ہے۔ تنہا کا معنی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، فرمایا اللہ وہ ہے احد جو اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے۔ اور تنہا کیسا ہے؟ جو تنہا ہوتا ہے مخلوق میں وہ تو محتاج ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے۔ کیا رب کا مسئلہ یہ ہے؟ فرمایا جی نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ مدارک میں نصفی رحمہ اللہ نے لکھا لا یحتاج الی احد ویحتاج کل شیء الیہ، فرمایا صمد اسے کہتے ہیں رب سب کچھ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور مخلوق سب کچھ کرنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ الصمد
بے نیاز ہے، اللہ پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک غنی ہے، اللہ مستغنی ہے، مخلوق میں رب کو کسی کی کوئی ضرورت، احتیاج، حاجت، نیڈ نہیں ہے۔ اللہ یکتا ہے اور ایسی قدرت، طاقت اللہ کے پاس ہے، ایسی طاقت کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب اللہ کے صفات کیا ہے؟ صفات مانا کام، اللہ کے صفات جو کام رب کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اس پر رک کے ایک مثال دیتا ہوں، پہلے ذات پر ایک مثال سن لیں۔ اللہ کی توحید وہ نظریہ ہے کہ اس کے لیے قرآن کریم ماننا ضروری نہیں ہے، جو قرآن نہ بھی پڑھا ہوا ہو وہ بھی توحید مان سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جو حدیث نہ پڑھا ہو وہ بھی توحید مان سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جو بندہ شریعت کے، اسلام کے احکام سے واقفیت نہ رکھتا ہو وہ بندہ بھی توحید مان سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ عقل کی بنیاد پہ، سوچ کی بنیاد پہ، فہم و فراست کی بنیاد پہ، کامن سینس کی بنیاد پہ بندے کو توحید سمجھ آ سکتی ہے۔ اب کیسے؟ اب مثال سننا، توجہ ہے نا؟ ہاں توجہ ہے؟ ہاں توجہ۔ اب میں اسی لیے دیکھ رہا ہوں نا بھی کس نے جی نہیں کہا، پھر میں پوچھوں میں نے توحید کی صفات کیسے دی ہیں، بتائیں گے؟ چال دیکھیں نا، ایکا کیا ہوا ہے صابر، کسے نہیں دسنا۔ توجہ، یہ میں نے طریقہ کس سے سیکھا ہے؟ حضرت مولانا محمد جمیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، ریونڈ مرکز کے امام تعلیم فرماتے تھے، حدیث پاک فضائل اعمال سے پڑھی اور فرمایا کوئی ایک با ہمت مسلمان سنا دے، تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے وہ سنا دیتے۔ حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کئی بار اپنے 4 ماہ کے سفر میں یوں سنا، کھڑے ہو کر سنایا۔ حضرت مولانا بھائی اللہ دتا صاحب کو کئی مرتبہ میں نے سنایا یوں کھڑے ہو کر ممبر کے اوپر سامنے ٹھہر کے۔ تو اس سے پھر بندے کی توجہ، ہمیں سمجھ آتا تھا کہ جب یہ مولوی بیان کرنے آئے گا نا تو پھر توجہ سے سنیں گے، کتے پوچھنے لگے، اس نے پوچھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، اس لیے پوچھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اسی ترتیب پہ جب دیکھتا ہوں نا کسی بندے نے دائیں بائیں بھی دیکھنا ہو اور تقریر بھی سننی ہو تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہنا آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے۔ بعض دیکھنا اب لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھا آپ کو یہ پتہ ہے یہ جو سبحان اللہ کہتے ہیں نا، یہ سبحان اللہ اللہ کے لیے کہتے ہیں تو ثواب ملتا، لوگ مولوی کے لیے کہتے ہیں۔ مولوی کہے گا میں آگے تقریر نہیں کرتا سبحان اللہ کو، ثنا خان کہے گا میں آگے پڑھتا نہیں ہوں سبحان اللہ کو، تو سبحان اللہ اللہ کے لیے کہتے ہیں۔ ایاک نعبد، اصل میں تھا نعبد ایاک ولا نعبد غیرک، اللہ کے لیے ہی عبادت ہے، آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی گزر گئی ہے، ہمارے استاذ محترم کی زندگیاں گزر رہی ہیں، ہم نے کبھی کسی مجمع میں کسی کو نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہیں۔ بھائی سبحان اللہ آپ کی انفرادی تسبیح ہے، 1 دفعہ کہو یا 1000 دفعہ کہو یا 1 دفعہ بھی نہ کہو، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کے سبحان اللہ سے میری تقریر لمبی اور نہ کہنے سے چھوٹی نہیں ہے۔ میں نے بھی اللہ کے لیے بات کرنی ہے، آپ نے بھی اللہ کے لیے سننی ہے، کہو تو بھی ٹھیک، نہ کہو تو بھی ٹھیک۔ تو یہ آپ کی اپنی انفرادی تسبیح ہے، اس پہ ہم مجبور نہیں کرتے۔ ایک بندے جلسے میں دعا میں ایک جگہ کر رہا تو ایک بندے نے کہا آمین، میں نے کہا میں نے کہا ہے اونچی آمین، میں نماز میں بھی آہستہ آمین کا قائل ہوں اور مجمع میں بھی آہستہ آمین کا قائل ہوں، تو میں اپنا نظریہ نہیں جانے دیتا۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اللہ کی توحید قرآن اور حدیث کے بغیر بھی مانی جا سکتی ہے۔ جی وہ کیسے؟ عقل کہتی ہے اللہ ہے اور عقل کہتی ہے اللہ اکیلا ہے۔ اس پر مثال دینے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی، چرخہ کات رہی تھی۔ چرخہ کاتنا سمجھتے ہیں؟ کپڑے بن رہی تھی۔ تو اس عورت سے ایک شخص نے آ کے کہا اماں جان تو رب کی توحید مانتی ہے، رب کا وجود مانتی ہے کہ اللہ ہے، اس پر تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو بڑھیا نے بہت پیاری دلیل دیتے ہوئے کہا جی ہاں اللہ ہے، اس پر دلیل میرا یہ چرخہ ہے۔ انہوں نے کہا تیرا چرخہ اس پر دلیل کیسے ہے؟ وہ کہنے لگی میں اسے چلاتی ہوں تو چلتا ہے، نہیں چلاتی
تو نہیں چلتا. اس سے پتہ چلا کہ چلانے والا ہوگا تو چرخہ چلے گا, نہیں چلانے والا ہوگا تو نہیں چلے گا. کہا یہ کائنات میں سورج چڑھ رہا, چاند طلوع ہو رہا, تارے جگمگ کر رہے, موسم اپنی آب و تاب سے جاری اور ساری, اس کا معنی اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے اور وہ ہے اللہ. اس بندے نے دوسرا سوال کیا, اس نے کہا اماں آپ صرف اللہ نہیں مانتی, اللہ کو یکتا مانتی ہیں, اللہ کو اکیلا مانتی ہیں, رب کو تنہا مانتی ہیں. چلو میں مان گیا اللہ ہے لیکن اللہ تنہا ہے, اس پر دلیل کیا ہے؟ کہا بیٹا اس پر بھی دلیل میرا یہ چرخہ ہے. انہوں نے کہا اماں آپ کا چرخہ عقیدہ توحید وحدانیت پہ دلیل کیسے ہے؟ کہا بیٹا دیکھو اس چرخے کو دائیں چلاتی ہوں تو دائیں چلتا ہے, بائیں چلاتی ہوں تو بائیں چلتا ہے, روکتی ہوں تو رک جاتا ہے, جو کپڑا ڈالوں وہی سل کے نکلتا ہے, وہی بن کے نکلتا ہے. اگر ہم چلانے والیاں دو ہوتی اور برابر طاقتور ہوتی, میں دائیں کھینچتی وہ بائیں کھینچتی, میرا فیصلہ اور ہوتا, اس کا ڈیسیژن اور ہوتا, میں کچھ اور کرتی وہ کچھ اور کرتی, نتیجہ کیا ہوتا؟ ہماری لڑائی سے چرخہ ٹوٹ جاتا. یہ چرخہ قائم و دائم ہے, دلیل ہے کہ چلانے والی ذات ایک ہے. کہا اسی طرح اگر اللہ کائنات میں دو ہوتے, لو کان فیہما آلہہ کا ترجمہ دیا, کہا اللہ کائنات میں دو ہوتے, ایک کا حکم ہوتا سورج چڑھ جا, ایک کا ہوتا سورج ڈوب جا, ایک کا ہوتا چاند تو چمکنا شروع کر, ایک کا ہوتا چاند تو بے نور ہو جا, ایک کا حکم ہوتا تارے جگمگ کرو, ایک کا حکم ہوتا نہیں آپ ستارے چھپ جاؤ. یہ کائنات کا نظام چل نہ سکتا. اس سے پتہ چلا چلانے والا ایک ہے. سورج اپنے وقت پہ طلوع ہے, اپنے وقت پہ غروب ہے, چاند اپنے اوقات پہ پوری ترتیب کر رہا. والشمس تجری لمستقر لہا, ہر ترتیب پر جیسے چاند جیسے سورج چل رہا. والقمر قدرناہ منازل, اور چاند اپنی ترتیب پہ ہے, ستاروں کی اپنی ترتیب ہے. اسی طرح بڑھیا نے اپنی زبان میں سمجھاتے ہوئے کہا یہ جو ساری ترتیب قائم ہے, پتہ چلا چلانے والا ہے تو وہ ایک ہے اور وہ ہے اللہ. تو عقیدہ توحید میں ذات بھی ایک اور صفات بھی ایک, تو رب العزت کی توحید ماننے پر صرف اور صرف ایک ہی مانے کہ اللہ ایک ہے. میں کل اسلام آباد میں تھا, جمعۃ الوداع کے بعد ایک دوست آئے مجھ سے سوالات کرنے, بہت سے سوال ہوئے. ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے پاس دین نہ پہنچا ہو, اسلام نہ پہنچا ہو, ایمان نہ پہنچا ہو, اور یہ مر گیا, اسے اللہ عذاب دیں گے, جہنم ڈالیں گے یا جنت دیں گے؟ اس پہ تو قرآن پیش نہ ہوا, اس پہ تو ایمان پیش نہ ہوا, اس پہ تو دین پیش نہ ہوا, اس کو تو ختم نبوت کا علم نہ ہوا, اور یہ ایسے آیا ایسے ہی مر گیا. اس بندے کا حشر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں. نمبر ایک, ایسا بندہ میری معلومات میں اس دھرتی پر موجود نہیں ہے. 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے مردم شماری کے مطابق. ان 8 ارب انسانوں میں کوئی ایک بندہ میرے مطابق ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی سے اتنا دور ہو کہ اسے مسلمان کا پتہ ہی نہ ہو, اسے اسلام کا پتہ ہی نہ ہو, اسے ایمان کا پتہ ہی نہ ہو, اسے رسول اللہ کا پتہ ہی نہ ہو. مجھے وہ کہنے لگا کہ حضرت ایسی کوئی ذات ہو اور وہ بالکل دور, مثلا 7 سمندر پار امریکہ کے کسی کونے میں رہتا ہو اور اسے نہ پتہ ہو. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہر بندہ اپنے ملک کا نیشنل کارڈ رکھتا ہے, آئیڈینٹی کارڈ رکھتا ہے, وہ اس ملک کا نیشنلٹی کا حامل ہے, تو اسے نہیں پتا میری حکومت کیا کر رہی. کیا امریکہ افغانستان پہ بمبارمنٹ کرنے وہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کر کے آیا, یہ جس ملک کی آئیڈینٹی اپنے پاس رکھتا ہے, اسے نہیں پتا کہ میرا ملک وہاں لڑنے کن کے پاس گیا ہے. کوئی چھولے بیچنے والوں کے لیے تو نہیں گیا, وہ تو مسلمانوں کے لیے گیا ہے, تو اسلام تو پتہ چل گیا. تو آپ کیسے کہتے ہو پتہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پہلی بات ہے ایسا بندہ اس دھرتی پہ میری ہسٹری کے مطابق موجود نہیں ہے. اگلی بات, بالفرض والمحال اگر ایسا بندہ نکل بھی آئے, ایسا کوئی دریافت بھی ہو جائے کہ جس تک دین نہ پہنچا ہو, اس کے لیے بھی حکم کتب میں لکھا ہوا موجود ہے کہ جب یہ مرے گا تو اللہ پاک اس سے 3 سوال نہیں کریں گے. رب کون ہے, نبی کون ہے, ایمان کون ہے, اسلام اور دین کیا ہے, فرشتے, یہ 3 سوال نہیں کریں گے.
بلکہ اس سے ایک ہی سوال ہوگا، اور وہ سوال ہوگا عقیدہ توحید کا۔ تو وہ جھٹ کہنے لگا مولانا جب اس تک دین نہیں پہنچا تو توحید کیسے پہنچی ہوگی؟ جب دین نہیں پہنچا تو عقیدہ توحید کا پتہ اسے کیسے ہوگا؟ میں نے کہا عقیدہ توحید کا تعلق قرآن اور حدیث سے کم اور عقل سے زیادہ ہے۔ عقلیات کی بنیاد پہ کہ سورج چڑھ رہا غروب ہو رہا، چاند غروب اور طلوع ہے، تاروں کی جگمگ ہے، موسم کا آنا جانا ہے، ماحولیات دنیا اور یونیورسل یہ کائنات چل رہی ہے، اس کا معنی اسے چلانے والا ہے اور وہ اللہ ہے۔ اگر اس نے عقل سے سوچ لیا باقی دین نہیں پہنچا، یہ بخشا بخشایا کنفرم جنتی ہے، اور یہ نہ پہنچ پایا تو رب العزت اسے سزا دیں گے کہ تو نے عقل استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ تجھے یہ پتا تھا بھی یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ ناخن نکلتا ہے تو میں اسے نیل کٹر سے کاٹ لیتا ہوں، کپڑے یوں پہنتا ہوں، شلوار کی جگہ قمیض اور قمیض کی جگہ شلوار نہیں پہنتا، میں بازوؤں میں اپنی ٹانگیں نہیں گھسیڑتا یا اپنی شلوار میں اپنے بازو نہیں گھسیڑتا، میں ناک سے نہیں، کان سے نہیں، منہ سے نوالا کھاتا ہوں اور پھر رکھ کے بیٹھ نہیں جاتا کہ خود بخود محلول ہوگا، بلکہ اس کے لیے چبانا شروع کرتا ہوں، پھر جا کر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ جب اسے اتنا پتا ہے تو اسے اتنا بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اسے چاہے اللہ کا نام نہ آئے لیکن کائنات کے چلانے والے کی توحید مانے گا تو بخشا جائے گا۔ تو بعض اوقات لوگ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، وہ بعض اوقات بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، سوال لا ینحل نہیں ہوگا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، اس دھرتی پہ ایسا سوال کوئی نہیں ہے جس کا جواب کہیں نہ کہیں صورت میں موجود نہ ہو۔ لکل سوال جواب۔ تو عقیدہ توحید پہ بات کر رہا تھا۔ عقیدہ توحید میں اللہ کی ذات کو ایک مانے اور اللہ کی صفات کو ایک مانے۔ یہ جو عقیدہ توحید کے انکاری تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ مکہ کے مشرک، یہ اللہ کی ذات کو ایک مانتے تھے، یہ یاد رکھنا۔ انہوں نے جو ڈنڈی ماری ہے نا، وہ اللہ کی صفات کے انکار کی بات کی ہے۔ صفات مانی، اللہ نے زندہ مردہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ نے بچی بچہ دینا یا بانج بنانا یا سارے ملا کے دینا اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، علم غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، ہر جگہ اللہ رب العزت کی قدرت تامہ، علم اللہ کا، اور اللہ کی ذات بغیر جسم اور بغیر مکان کے ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ معاملات صفات والے یہ بتوں میں ڈال کے بیٹھے تھے، اس بت نے بچہ دینا ہے، اس نے بچی دینی ہے، اس نے شادی بیاہ کرانا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ بگڑی بنانے والا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا۔ اگر آج ہمارا بھی معاملات میں نظریہ یہ ہو کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ذات میں تو مانے، لیکن صفات کے اندر ڈنڈی مارتے ہوئے علم غیب غیر اللہ کے لیے مانے، حاضر ناظر غیر اللہ کے لیے مانے، مختار کل کا نظریہ غیر اللہ کے لیے مانے، بگڑی بنانے والا غیر اللہ کے لیے مانے، اللہ کے علاوہ رزاق کسی اور کو مانے، اللہ کے علاوہ ممیت اور محیی کسی اور کو مانے، موت و حیات کا مالک غیر اللہ کو مانے، مشکل کشا اور حاجت روائی کے لیے غیر اللہ کے سر پہ سجدہ ٹیکیں، خدا کی قسم یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے اور ہمیں توحید کی طرف آنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کوئی بندہ مر گیا اور مشرک مرا، کوئی بندہ مر گیا اور شرک نہیں صرف گناہگار مرا، فرمایا جسے چاہوں گا بخش دوں گا، لیکن مشرک کے لیے میری طرف سے بخشش نہیں ہے۔ یہ کائنات کا اعلان ہے، کائنات کے رب کا اعلان ہے، مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس بنیاد پہ توحید مانے تو پوری مانے۔ ہمارے تبلیغ جماعت کے حضرات کہتے ہیں پورا دین ماننے میں خیر ہے یا ادھورا دین؟ بولیے۔ تو پورا دین ماننے میں خیر ہے بابا، تو پوری توحید ماننے میں خیر ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو پورے قرآن کا خلاصہ کتنے تھے؟ 6۔ ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ توحید۔ اور دوسری چیز پر آتے ہیں، دوسرا ہے رسالت۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اِنَّا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، قرآن کریم نے ہمیں رسالت کی بات بتائی ہے۔ رسالت رسالتن سے نکلا ہے۔ رسالہ کہتے ہیں میسج کو، پیغام کو۔ اللہ پاک نے خالق کی حیثیت سے مخلوق تک جو پیغام دیے ہیں اور جو پیغام لے کر آئے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں اور اسے نبی کہتے ہیں۔ چھوٹا فرق ہے نبی اور رسول میں اعتباری طرح کا۔ وہ کیا ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو بندہ پچھلی شریعت کی تجدید کے لیے آئے، اسی کو لے کر چلے، اور رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت اور کتاب دے دی جائے۔
تو رسول اور نبی میں اعتباری فرق ہے, ہوتے دونوں خدا کے میسنجر اور اپاسل ہے, وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں. تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہیں اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہے. لہٰذا حضرت آدم کو پہلا اور رسول اللہ کو آنے کے اعتبار سے آخری نبی ماننا ایسے فرض ہے جیسے توحید کو ماننا فرض ہے. اس کے بغیر کسی قسم کا کوئی ایمان معتبر نہیں ہے. یاد رکھیں, حضور علیہ السلام کو صرف نبی نہیں ماننا, نبی بھی ماننا اور خاتم النبیین بھی ماننا, آخری نبی ہیں. کوئی بندہ کہے نا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور رسول اللہ کو نبی مانتا ہوں, آخری نہیں مانتا, یہ ایسے بے ایمان ہے جیسے توحید کا انکاری بے ایمان ہے. کیونکہ اس کی توحید کامل نہیں ہے, اس کی رسالت کامل نہیں ہے, اس کا عقیدہ اور نظریہ کامل نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں مدعی نبوت مسلمہ کذاب آیا. اس نے آ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں کہا کہ آپ کے بعد میں نبی بن جاؤں گا, لہٰذا آپ میرے ساتھ طے کر لیں, میں اپنی پوری قوم کو کلمہ پڑھواتا ہوں, نمازیں پڑھواتا ہوں, اذانیں دلواؤں گا, دین پہ رکھوں گا, بس آپ کے بعد نبوت مجھے ملے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو آخری نبی ہوں, میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. اس نے جی کوئی گنجائش, کوئی تو ترتیب, ایسے کوئی ڈھیلا پن بات کے لیے کہا ہے. تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس وقت ایک عصا تھا, ایک چھڑی تھی. اس چھڑی مبارک کو رسول اللہ نے زمین پر ایسے پھیرا اور فرمایا کہ اوے کذاب, اگر تو یہ چھڑی بھی مجھ سے مانگے نا اس دعوے کے بعد تو میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا, یہ بھی نہیں دوں گا. یہ اس نبی کا اعلان ہے جس نے برستی بارش میں بھی ابو جہل کو کلمے کی دعوت دی ہے. یہ اس نبی کا اعلان ہے جس نبی کے لیے قرآن کریم کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے پیغمبر تو دن میں ترتیب سے لمبا تیرے گا. تیرنا پانی میں ہوتا ہے, مکہ اور مدینہ میں پانی نہیں ہے, تو حضور علیہ السلام تیریں گے کیسے؟ تیرنے سے مراد دعوت ہے, تیرنے سے مراد ایمان کی طرف بلانا ہے. آپ کہیں گے پھر اللہ چلنا بھی فرما سکتے تھے, ان لک فی النہار مشیا طویلا, آپ چل سکتے ہیں, تو رب نے تیرنے کی بات کیوں کی ہے؟ یہ بھی پیغمبر کی اچھی صفات بیان کرنے کے لیے کی ہے. کیوں؟ جو چلتا ہے وہ تھک جائے تو سستیا لیتا ہے, رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, تھکاوٹ دور کرتا ہے, پھر چلتا ہے. لیکن جو تیر رہا ہوتا ہے وہ تھک بھی جائے تو رکتا نہیں ہے, وہ اکتا بھی جائے تو سستیاتا نہیں ہے, وہ تھک بھی جائے تو وقفہ نہیں کرتا, مسلسل چلتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا, اے پیغمبر اسلام آپ کی ڈیوٹیوں میں یہ بہترین ڈیوٹی ہے کہ دن میں آپ نے لمبا تیرنا ہے, مسلسل دعوت دینی ہے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بات فرمائی ہے اور اسی میں اعلان فرما کر ختم نبوت کی بات فرمائی ہے, تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا اس طور پہ ہے کہ حضور پاک کو ہم آخری نبی مانیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. میری بڑی خواہش ہے اللہ پاک عراق لے جائے, بغداد میں مقبرہ خیزران حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کی قبر ہے, تو حضرت امام صاحب کی قبر پہ پہنچ کے بندہ فاتحہ پڑھے. ہم تو یہیں سے بھی اس حال ثواب کے قائل ہیں, لیکن اللہ پاک عافیت کے ساتھ پہنچا دے. تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے حضرت امام صاحب کے دور میں ایک فتویٰ جاری ہوا. حضرت امام صاحب فرمانے لگے کہ اگر کوئی مدعی نبوت ہے, وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے, اور کوئی بندہ اس لیے اس کے پاس جاتا ہے کہ دلیل اگر مضبوط ہوگی تو مان لوں گا, فرمایا اس طرح کی دلیل مانگنے والا بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے. اس طرح کہ یار تو کوئی دلیل دے, اگر تو سچا نبی ہے تو بھئی دلیل بنے گی کیسے جب حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی, لا نبی آبادی کی تلوار چل چکی ہے. اب اس بنیاد پہ کوئی دلیل مانگے کہ دلیل مضبوط ہوگی تو میں مان لوں گا, اس نے تو رسول اللہ کی تکذیب کر دی ہے. پھر یہ تو پھر رسول اللہ کو مان نہیں رہا. تو اسی طرح 1,24,000 انبیاء میں 1,23,999 پیغمبر کو نبی ماننا فرض ہے, اور رسول اللہ کو نبی ماننا بھی فرض ہے, اور آخری نبی ماننا بھی فرض ہے. تو یہ عقیدہ رسالت میں چیز ہے, اور رسالت میں اللہ کا پیغام لے کر رسول آتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ رسول وہ ہے جس کو اللہ اپنا دیدار کراتے ہیں, اللہ اس سے ڈائریکٹ بات فرماتے ہیں, اس پر وحی نازل فرماتے ہیں,
اور مخلوق میں کسی کی مجال، جرت، ہمت، سکت، طاقت، قوت نہیں ہے کہ وہ نبی کو کراس کر کے خود اللہ سے بات کر کے دکھائے۔ قرآن کریم میں قوم موسیٰ کو یہ شوق پڑا تھا، ارنا اللہ جہرا، ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی اور لائیو ملاقات کرنی ہے، براہ راست، جہرا، واضح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں، نبی کے واسطے کو کراس نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کوہ طور پہ 70,000 آدمیوں نے 70 بندے نمائندے بنا کر بھیج دیے، ایک بندہ 1,000 کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، 70 بندے وہاں پہنچے، کہ میرے مولا یہ کہتے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، انہیں کہہ دو موسیٰ خدا کو مخلوق دنیا میں رہ کر نہیں دیکھ سکتی۔ کہ اللہ ان کی خواہش ہے۔ کہا چینے کو پھر خواہش پوری ہوتی، دیکھو ذرا اس پہاڑ پہ نظر رکھو۔ انہوں نے یوں پہاڑ کو دیکھا، فرمایا نستقر مکانا، جب میری تجلی نازل ہوگی اور یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ تو انہوں نے یوں پہاڑ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا شروع کیا، بھائی کوئی معجزہ ہونا ہے۔ ایسے دیکھا نا، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب رب نے تجلی نازل فرمائی نا تو قوم مر گئی، وخر موسیٰ صعیقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، میرے مولا میں دعا کرتا ہوں، اے وقت کے نبی موسیٰ آپ نے کون سی دعا کرنی ہے؟ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اے موسیٰ انہیں دوبارہ زندگی ملے تو کہا اپنی قوم کو جا کے بتا تو دیں گے کہ ہم مر گئے تھے، قوم پوری کی پوری نبی کے واسطے دوبارہ زندگی لے کر آئے ہیں، یہ خیال چھوڑ دو کہ مخلوق خالق تک پہنچ پائے گی۔ تو خالق تک مخلوق نہیں جا سکتی، مخلوق خالق کو دیکھ نہیں سکتی، مخلوق خالق کی بات ڈائریکٹ سن نہیں سکتی، ورنہ جل جائے، زبانیں جل جائیں، آگ لگ جائے۔ آج ہم قرآن کریم پورا سن کے بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے مولانا عبدالحفیظ اور بھائی فیاض سے تو ہم نے پورا قرآن کریم سنا ہے، آپ کہتے ہیں مخلوق خالق کی بات سن نہیں سکتی، سن لے تو وہ جل جائے۔ ہم میں تو کوئی نہیں جلا، ہم تو سارے بڑے خوش، بڑے مطمئن، بڑے اطمینان اور بڑے سکون اور طمانیت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو پھر ہم نے مخلوق نے خالق کی بات نہیں سنی؟ میں کہوں گا سنی ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں سنی، انڈائریکٹ سنی ہے۔ آپ کہیں گے انڈائریکٹ کا معنی، بجلی کو ڈائریکٹ ہاتھ لگاؤ تو تم جل جاؤ، وہی بجلی تمہیں اے سی سے نکال کے آئے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے، وہی بجلی کمپریسر سے گزر کے آئے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ کلام خدا ڈائریکٹ آتا تو لرائی تو خاشعا متصدعا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن رب نے ڈائریکٹ نہیں بھیجا، حضور علیہ السلام کے سینے سے گزار کے ہمیں دیا ہے، تو جلالی کلام اب جمالی بن چکا ہے۔ اب ہم سنتے ہیں تو جلتے نہیں ہیں، اب ہمیں سماعت ہوتی ہے تو اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے ڈائریکٹ نہیں سنا، انڈائریکٹ سنا ہے۔ اگر نبی کے واسطے کو کراس کریں تو بندوں کی زندگی دنیا سے کراس ہو جائے۔ تو عقیدہ رسالت یہ ہے، رسول اللہ سے بات کرتا بھی ہے، بات سنتا بھی، اور مخلوق رسول اللہ کے واسطے سے سنتی سناتی ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ پیغام قرآن میں تیسرا پیغام اور خلاصہ جو ہے وہ قیامت ہے۔ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ میں بنیادی مطلب عرض کر چکا ہوں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر قیامت آ گئی۔ قیامت ایسی خبر جو سچی بھی ہے اور سب سے بڑی خبر ہے، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر ہے، تو وہ قیامت آئے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت آئے گی، اور قیامت پر ایمان لانا فرض عین ہے۔ جو بندہ قیامت نہیں مانتا اس کا اسلام سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تو قیامت کے بارے میں ایک بنیادی بات یاد رکھنا کہ قیامت میں سب کچھ رب ختم کر دیں گے۔ اذا الشمس کورت، سورج کو یوں لپیٹ دیا جائے گا جیسے صف کو لپیٹا جاتا ہے۔ کور یکور، تکویر کا معنی ہوتا ہے لپیٹ کے رکھ دینا۔ اذا الشمس کورت پیسے وائز ہے، ایکٹیو وائز نہیں ہے، مجہول ہے، معلوم نہیں ہے کہ اسے لپیٹا جائے گا سورج کو۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور ستارے آسمان سے نیچے پھینک کے جھڑ دیے جائیں گے۔ جھڑ دیے جانے کا معنی جیسے چادر ہوتی ہے نا، اس کو یوں جھاڑو، چلو گئی سب چیز جو اوپر پڑی تھی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر میں یوں آگ لگے گی کہ یہ ابل کے باہر آ جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، جو سوئے ہوئے ہوں گے وہ اٹھائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، تمام مخلوق کو جمع کر دیا جائے گا، وہ انسان ہو یا حیوان ہو۔ یہ عالم، یہ منظر، یہ معاملات ہوں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
آج تک قبر میں روح جسم کا صرف تعلق تھا جس کی بنیاد پہ عذاب یا ثواب ہوتا تھا، اب روح کو جسم میں دخول آ جائے گا، روح جسم میں بالکل گھس کے آ جائے گی، یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ منظر، دل ہلا دینے والا منظر، یہ منظر جو بندے کو بالکل ایک مدہوش کر کے رکھ دے، اس بارے میں مسلمانوں خوشخبری سنو، یہ منظر کسی مسلمان نے نہیں دیکھنا، کسی اہل اسلام کی آنکھ نے نہیں دیکھنا، یہ قیامت کے معاملات کافر دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لوگو رب اس وقت تک قیامت قائم نہیں فرمائیں گے جب تک اس دھرتی پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا ختم نہ ہو جائے۔ ختم ہو گیا پھر قیامت آئے گی۔ میں قیامت کی منظر بچپن سے سنتا تھا اپنی والدہ مکرمہ سے، بچپن میں قصوں کے طور پہ دل دہل جاتا۔ ایک وقت آیا جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ مسلمان نے نہیں دیکھنا، اللہ مسلمان کو پہلے اٹھا لیں گے۔ یقین مانے قیامت کی ہولناکی اپنی جگہ، لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں کہا جی مسلمان نے نہیں دیکھ رہا، یہ میں نے آپ کی تسلی کے لیے بات کی ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ان پہاڑوں کو اڑتا دیکھیں گے قیامت میں، جی نہیں، منکر خدا دیکھے گا، منکر رسول دیکھے گا، منکر شریعت دیکھے گا، منکر قرآن و ایمان و اسلام دیکھے گا، دیندار نہیں دیکھے گا۔ مسلمان اس سے پہلے اٹھ جائیں گے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ دھرتی بنی مسلمان کے لیے، یہ دھرتی بنی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کائنات کو وجود ملا اللہ کی رضا کے لیے۔ جب رضا اللہ ختم، عبادت اللہ ختم، اللہ کی بندگی اور پرستش ختم، تو یہ کائنات بھی ختم۔ تو قیامت نمبر 2، قیامت پر ایک اور بات سنیے، مالک یوم الدین، برابری کا دن ہوگا۔ اللہ ایسی برابری کریں گے، یہ ظالم بچ نہیں پائے گا، اور مظلوم صرف روتا نہیں ہنستا ہوا دیکھے گا قیامت میں خود کو۔ اور مظلوم کی عالم ہوگی کہ دنیا میں مظلوم روتا ہے، کافر ہنستا ہے اس پر، ٹھٹھا اور مذاق یہ کافر اس پر کرتا ہے، اور مسلمان رو رہا ہوتا ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ لیکن کل قیامت میں جب کفار ہوں گے، ذلیل ہوتے، تو مسلمان ہنسے گا اس پر، میں نہیں۔ سورت نمبر 83، سورت المطففین، پارہ نمبر 30، پاؤ نمبر 2، رکوع نمبر 2، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، فرمایا قیامت کا منظر ہوگا، یہ ظالم جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے اور مسلمان ظلم کی چکی میں پس کے روتا تھا، میں اس مسلمان کی آنکھیں قیامت میں ٹھنڈی کروں گا، وہ ذلیل ہوں گے اور مسلمان ہنس رہا ہوگا اس پر۔ یہ منظر بھی آئے گا، مالک یوم الدین۔ اور یہ صرف کفار تک نہیں ہے، ہر ظالم تک ہے، ہر جابر تک ہے، جس نے اپنے طاقت، سلطنت، دولت، ثروت، حکومت، قوت کی بنیاد پہ مظلوم پہ حق کھانے کے لیے ظلم ڈھایا۔ یہ یاد رکھے، کل قیامت میں بدلہ اللہ لیں گے اس سے، اور مسلمان کی برابری کریں گے۔ حدیث پاک میں من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، فرمایا 7 زمینوں کے طوق پہنا دیں گے اللہ اس شخص کے گلے میں جس نے صرف ایک بالشت 9 انچ زمین تک اگر کسی کی زمین کھا لی۔ ایک بالشت 9 انچ بنتا ہے، تقریباً 1 فٹ بھی پورا نہیں ہے، اتنی زمین بھی کسی کی کھا لی نا، یہ 9 انچ سمجھانے کے لیے، ورنہ 1 انچ بھی کھا لی اور اس سے معاف نہ کرایا یا حق نہ دیا تو اللہ 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈال دیں گے۔ طوق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بیل کو دیکھے آپ نے، بیل گاڑی کے سامنے بندھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے گلے میں جو چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پنجالی۔ یہ پنجالی کو عربی میں طوق کہتے ہیں۔ یہ طوق گلے میں فٹ ہو جائے گا، نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا۔ تو مالک یوم الدین، اللہ قیامت میں برابری کر کے دکھائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا گیا سینگ والی بکری نے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے تو قیامت میں اس کے سینگ اتار کے اسے سینگوں والا بنایا جائے گا، بغیر سینگوں والی اب سینگوں والی بن چکی ہوگی، فرمایا جائے گا اس سے بدلہ لے۔ جب بدلہ لیا جائے گا اور یہ اس کے بعد مٹی مٹی کر کے ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے لیے جنت دوزخ کی تو بات ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو جنت دوزخ کے معاملات ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ معاملات یوں چلیں گے۔
اور فرمایا جب یہ ترتیب ہوگی اور کافر اور شیطان دیکھے گا کہ مٹی مٹی ہو گئے تو سورت نبا سورت نمبر بنتا ہے 78 یہ سورت ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے. رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 30 کا دوسرا صفحہ. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کافر اور شیطان کہے گا اللہ جہنم میرے لیے ہے, میں بھی بکری ہوتا بس مٹی مٹی کر دیا جاتا, میں بھی ایک جانور ہوتا مٹی مٹی کر کے مجھے ختم کر دیا جاتا, میرے مولا آج میرے ساتھ بھی آسان حساب ہو جاتا. اندازہ لگائیں یہ قیامت ہے, اس لیے قیامت کا ڈر رکھیے, قیامت کا خوف رکھیے, قیامت کو مد نظر رکھیے. قیامت آنی ہے, ظالموں ظلم کے لیے تمہارے گریبان فرشتے اس ظلم کے اوپر پکڑیں گے, ورنہ دنیا میں جو ظلم کیا آج مظلوم کا حق اسے دے دو, اس سے معافی تلافی کرا لو. ماں باپ کا دل دکھایا اس سے معافی مانگ لو, کسی کا حق کھایا اسے حق دے دو, کسی کے اوپر ظلم کیا اس سے معذرت کر لو. آج معذرت بہت آسان ہے دنیا میں, آج معافی بڑی سستی ہے. ما لم یغرغر, حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, جب تک بندے کی سانس چل رہی اللہ توبہ قبول فرمائے. جب سانس ادھر پہنچ گئی گلے میں اور غرغرہ شروع ہو گیا, سکرات الموت کی ابتدا ہو گئی, اب کوئی توبہ نہیں ہے. تو اس لیے بڑی آسان کام ہے. تو یہ قرآن کریم کا تیسرا خلاصہ کیا ہے؟ بولیے بولیے کیا ہے؟ قرآن کریم کے خلاصے کے نمبر 4 پر کیا ہے؟ احکام. یہ بات یاد رکھیں, مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد, ایمان لانے کے بعد, اسلام اختیار کرنے کے بعد, شریعت کو قبول کرنے کے بعد احکام کا پابند ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیوں اس چیز کا پابند ہوں, اللہ پاک نے تو مشکل نہیں بنایا, مولویوں نے مشکل کر دیا. اور اس پر قرآن کریم کی وہ آیتیں جو کسی اور کے لیے اتری ہیں یہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کوئی سختی نہیں ہے, یہ مولویوں نے سختیاں بنا رکھی ہیں. قرآن کریم تو ہمیں کچھ اور بتاتا, کچھ اور سناتے ہوئے نظر آتا ہے, اور اللہ رب العزت نے تو ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا ہے, یہ مولویوں نے مشکل کیا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے جو اللہ فرماتے ہیں آسانیاں ہیں چاہے عمل کرو نہ کرو, کوئی ہمیں تو دکھا دو. کہتے ہیں 3 پارے کے پہلے صفحے پہ ہے, آیت الکرسی کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی قسم کی کوئی سختی کوئی معاملہ نہیں ہے. تو خدا نے تو کہہ دیا, تو آپ نے کیوں ہمیں احکام کے پابند بنایا؟ نماز نہ پڑھو تو یہ ہو گیا, روزہ نہ رکھو تو یہ ہو گیا, اور داڑھی نہ رکھی تو یہ ہو گیا, اور دینداری کے مطابق کام نہ کیا تو یہ. مولویوں نے جہنم کو اپنا خرید لیا, دین ان کی وراثت, یوں لوگ باتیں کر دیں. تو میں نے کہتا ہوں یہ لا اکراہ فی الدین رسول اللہ پہ اتری ہے, اور یہ قرآن کریم میں آیت لکھی ہوئی ہے. اس کے آگے بھی تو کچھ لکھا ہوا ہے, یہ صرف اتنی لا اکراہ فی الدین بس من الجنۃ والناس ختم ہو گئے؟ یہ آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. ذرا شرم سے ڈوب مر, آگے بھی پڑھ کے یہ آیت مسلمان کے لیے یا کافر کے لیے اتری ہے؟ اب تو آنکھیں کھل جائیں. ہاں آگے پڑھ نا, تجھے کس نے کہا پا نہ پڑھی اور ملا بڑھ کھڑی تو علماء پر اعتراض کرنے آ گیا؟ لا اکراہ فی الدین کے ذرا آگے پڑھیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. رب فرماتے ہیں یہاں مومن اور مسلمان کی بات ہے, ایمان واضح, اسلام واضح, دین واضح, شریعت واضح ہو چکی ہے. اب ڈنڈا اٹھا کے کسی کافر کو مجبور نہیں کیا جائے گا تو کلمہ پڑھ. کلاشنکوف کے گن پوائنٹ پر اسے کلمہ پہ مجبور نہیں کیا جائے گا, دلائل بتائے جائیں گے, ثبوت دیے جائیں گے, ایویڈنس دیے جائیں گے, مجبور نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو کافر کے لیے فرمایا. اور تو اپنے آپ کو ابو جہل سمجھتا ہے یہ تیرے لیے, تو اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے تیرے لیے, تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ جی میں تو کلمہ گو سمجھتا ہوں, تو کلمہ گو تو اسلام کا پابند ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہاں جائے گا؟ یہ آیت نظر آتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتی. اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, وآتوا الزکاۃ اگر تم مالدار ہو تو سال میں زکوٰۃ دو, وارکعوا مع الراکعین نماز میں اور کوئی عذر نہیں ہے تو با جماعت پڑھنی ہوگی.
لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبت نہیں کرنی, ولا تجسسوا, دوسرے کی خواہ سے جاسوسی نہیں کرنی. یہ اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں, اللہ نے ہمیں بتایا, سمجھایا, سنایا, واضح کرا دیا ہے. یہ احکام کہاں جائیں گے؟ تو لا اکراہ فی الدین اٹھا کر خود کو ابو جہل سمجھ گیا, بابا ڈنڈا اٹھا کے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا, لیکن جب کلمہ پڑھ لیں گے پھر احکام کے پابند ہیں. یہ تو ایسے ہے, کوئی کہے میں نے آرمی تو جوائن کر لی ہے, پولیس تو جوائن کر لی ہے, FC کا محکمہ تو میں نے جوائن کر لیا ہے, لیکن ورزی نہیں پہنوں گا, جنگ پہ نہیں جاؤں گا, پریکٹس نہیں کروں گا, تربیت نہیں کروں گا, بس صرف مجھے تنخواہ دیں اور باغ میں ٹھہر کے جہاں انگور اور پتہ نہیں خوبانیاں لگی ہوئی ہوں وہ میں کھاتا رہوں اور کھاتا رہوں, جنگ آئے تو میری چھٹیاں ہو جائیں گی. یوں نہیں ہوگا. تجھے ان تمام فیسلٹیز سے اگر فیسلیٹیٹ کیا جائے گا, سہولیات دی جائیں گی, تو مشکلات میں بھی تو ان کا ساتھی ہوگا, احکام کا بھی تو پابند ہوگا, ورزی بھی تجھے پہننی ہوگی, جو ریکمینڈ ہوگا وہی رنگ استعمال کرنا ہوگا, ورنہ نہیں. تو بابا یہ ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو محکمے کا سربراہ ہو, اس کی بات کی ویلیو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ 4 روپے تمہیں تنخواہ ملنی ہے, اور اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آتے. تو قرآن کریم کا چوتھے نمبر پہ خلاصہ کیا ہے کہ ہم کس کے پابند ہیں؟ احکامات کے. وہ مثبت ہوں یا منفی ہوں. مثبت کا معنی جو کرنے والے ہیں, منفی کا معنی جو نہ کرنے والے ہیں, یعنی گناہوں سے بچنا اور ایمان کو ماننا. تو ہم دونوں احکام کے پابند ہیں. یہ نہیں ہے اس طرح زکوٰۃ کسی کو نہ بچے, زکوٰۃ کا حکم ہے تو مالدار ہے. بابا 1 لاکھ پر پورے سال میں ایک مرتبہ 2500 روپے دینا کون سی موت پڑتی ہے؟ سال کا شروع دن, سال کا آخر دن, اس دوران تمہارے پاس کروڑوں آ جائے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. جس دن تمہاری زکوٰۃ والا دن آئے گا اس دن جتنوں کے مالک ہو اتنے 1 لاکھ پہ 2500 دیتے جاؤ. درمیان میں کروڑوں اربوں کیوں نہ آ جائیں. سال کے پہلے دن جب آپ زکوٰۃ کے مالک بنے ہیں, اس دن سے لے کر اگلا سال وہی دن آپ کا ہوگا. زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ہوتا ہے, لوگ مہینہ کرتے ہیں, بے وقوف ہیں, رمضان میں دیتے ہیں. بابا مہینہ نہیں ہوتا, زکوٰۃ کا دن مقرر کرنا ہوتا ہے, جو اسلامی دن بتاؤ جس میں سال بنے. تو سال کا پہلا دن اگر آپ صاحب نصاب ہیں 1 لاکھ کے, تو آپ 2500 روپے زکوٰۃ ہے. سال گزر گیا ہے اور آپ درمیان میں 10 کروڑ کے مالک بنے ہیں, لیکن جب وہ دن آیا ہے جو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن ہے, تو آپ صرف 1 لاکھ کے مالک ہیں, اب 2500 دیں گے, درمیان کی کروڑوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کتنا آسان دینا ہے, کتنا آسان مذہب ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ سمجھتے ہیں ٹیکس ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا, حضرت علی المرتضیٰ کی روایت جامع ترمذی جلد 2 باب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ میں موجود ہے. فرمایا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا تو قیامت کو قریب سمجھو. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ اتنی سی بات ہے. اور ایک بات کروں, سال کے پہلے دن آپ کے پاس 1 لاکھ تھا تو 2500 ہے نا, درمیان میں کروڑوں آئے, اور وہ دن جب آپ کی ادائیگی کا آیا تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مالک آپ کسی چیز کے بھی نہیں تھے, تو آپ کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. درمیان کے کروڑوں گئے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس سے مشکل ہے دین. ہم نے احکام پہ پتہ نہیں خود کو ایسے جیسے کوئی 104 کرونے کا بخار ہو جاتا ہو کسی کو زکوٰۃ دینی ہے. اس دن ایک بندے کو میں نے سنا فون پہ, دوسرے کہہ رہے ہوئے تیرے پاس کتنا سونا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس سونا ہے 7.5 تولے سے تھوڑا کم, لیکن 2 بالیاں چاندی کی بھی. انہوں نے کہا چاندی بیچ بیچ بیچ. میں نے کہا کیوں بیچ, کیا ہو گیا؟ کہتے زکوٰۃ آ جائے گی, زکوٰۃ آ جائے گی. تو میں نے کہا زکوٰۃ آئے گی تو قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم, صدقہ یعنی زکوٰۃ دیں گے تو مال پاک ہو جائے گا. تو کہتے ہیں نہیں, زکوٰۃ بھی آتی رہے اور مال پاکیزہ نہیں پلیت رہے. زکوٰۃ آ جائے گی تو ایسے جیسے پولیس آ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس پہ کون سا مسئلہ ہے بابا تیرے لیے؟ تو احکام کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. چوتھا نمبر خلاصے کا کیا ہے؟ بولتے نہیں, آپ تھک گئے, اسی پہ بس کر لوں, اگلے 2 چھوڑ دیتے ہیں الحمدللہ. ہاں, چوتھا نمبر کیا ہے؟ احکام. اس پہ عمل بھی کرنا ہے, خالی مجھے بتانا نہیں ہے. نمبر 5 ماننے والے, نمبر 6 نہ ماننے والے. ان دونوں کا تذکرہ اکٹھا ہی کر لیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی یہ سنت اور عادت جاریہ ہے کہ جہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے, وہاں والذین کفروا بھی ہے. ایمان والوں کے ساتھ بے ایمانوں کا ذکر بھی ہے. پھول کے ساتھ کانٹے بھی تو ہوتے ہیں نا.
آپ نے گلاب کی خوشبو کے مزے لینے ہیں تو توڑتے ہوئے ذرا خیال کرنا، ورنہ ڈورے نے کنڈا پھنس گیا تو وہی اماں تھی سی، وش وش ہوگی، پھر اس پر کنڈا گھس گیا نا یہاں تو پھر مسئلہ بن جائے گا. تو اس لیے آپ نے کانٹے کو بڑے خیال اور طریقے سے رکھنا ہے کہ کانٹا چبھ نہ جائے. تو جیسے ماننے والے ہیں ویسے نہ ماننے والے ہیں، جیسے اپنے ہیں ویسے غیر ہیں، جیسے دن ہے ویسے رات ہے، جیسے حق ہے ویسے ظلم ہے، جیسے انصاف ہے ویسے ظلم ہے، ویسے نا انصاف. یہ پوری ترتیبیں چل وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. یہاں رات نہ ہوتی دن کی قدر کون کرتا؟ بولیے. گرمیاں نہ ہوتی تو سردیوں کو کون کہتا کہ زبردست یار سردیاں آئی ہیں، باہر کا موسم واہ واہ مزہ آ گیا؟ کون کہتا؟ کوئی کہتا؟ بھوک نہ لگتی تو کھانے کی قدر کون جانتا؟ تو وہ بھی ضد آتا تبین الاشیاء ہے نا. کفار کو دیکھ کے ذلیل ہوتے، کون اسلام کی قدر کون کرتا؟ پھر ان کو ہم نے ذلیل ہوتے دیکھا ہے. بھائی حیرانگی کی بات ہے، ہاتھ سے خود بنایا ہے، اپنے سے وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، اور ہم نے کہا ہاں یہ ہمارا بت ہمارا خدا ہے. کیسی ضلالت ہے، کیسی ضلالت ہے. ہاتھ سے خود بنایا. کھلاتے وقت جو چیز وہ کھاتی ہے نا تو وہ ہوتا ہے گھاس، وہ تو ہم نہیں کھاتے، لیکن اس گھاس اور پانی کے مشترکہ ترتیب سے جو گائے سے پیشاب نکلتا ہے، میں کہتا ہوں گائے کا منہ بڑا شفا والا ہے، پی لو بابا. یہ نہ ہوتا تو ہمیں دودھ کی قدر ہوتی؟ بولیے. تمہارے یہاں نہیں ہے نا تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے، ورنہ مجھے پتہ ہے. میں کبھی ادھر اس معاملے پہ بات کروں نا اور یہ لائیو جائے تو کوئی پنڈت بیٹھا ہوتا ہے، ہم پہ جادو پڑھتے ہیں باقاعدہ، ہمیں توڑ کرنا پڑتا ہے اس کا. میں نے گائے کی قربانی ہے کہ دلیل کیوں دی ہے، بھینس کی دیتا، یہ گاؤں ماتا ہے ہماری. تو مجھے تو اس سے بڑا اچھا واسطہ اور ایکسپیرینس ہے. تو بابا ایسے ہی ہے، دوسری اپوزٹ چیز دیکھ کر پہلی چیز کی قدر ہوتی ہے. تو وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. کفر کو دیکھ کے ہمیں ایمان کی قدر آتی ہے، اسلام کی قدر آتی ہے. آپ دیکھیں نا انگریزوں کو گرمی میں چلتے ہوئے یوں پانی اٹھا کر اپنی گدی پہ لگاتے ہیں. گدی کہتے ہیں گردن کی نیچی سائڈ کے بجائے اوپر والی سائڈ، ٹھیک ہے؟ تو اس سائڈ پہ کیوں لگاتے ہیں پانی؟ کہتے ہیں یار گرمی میں چلتے ہوئے بندہ بولے نا تو ہر 5-4 گھنٹے بعد یہاں پانی لگائے تو بندے کے سر میں پانی نہیں پڑ جاتا، تکلیف نہیں ہوتی، جسے سرسام کہتے ہیں، وہ بیماری نہیں لگتی. تو ہمیں قدر نہیں آ گئی کہ وضو میں ہم ہر وقت مسا کرتے ہیں؟ ہمیں قدر نہیں آئے گی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا معاملہ. مسلمانوں حیران ہو جاؤ گے. آج کل کہتے ہیں نا جی اتنے سیکنڈ تک ہاتھ دھوتے رہو، 20 سیکنڈ تک، ورنہ کرونا چمٹ جائے گا. اور مسلمان دن میں 5 مرتبہ ہاتھ بھی دھو رہا ہے، منہ بھی دھو رہا ہے. شکر کرو حالے منہ نہیں دھوئے دے، شکر کرے ابھی منہ دھونے کی بات نہیں کرتے، کہتے ہیں 20 منٹ ہاتھ دھو. ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو دو کہ اب تو میری شادی والی لکیر بھی مٹ گئی ہے. پتہ نہیں میری شادی بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو دیکھیں اس طرح ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اسلام کی اچھائیوں پہ فخر ہوتا ہے. تو اسی طرح کفر کی غلطیوں کو دیکھ کر ایمان کی رعنائیوں پہ فخر ہوتا ہے. تو اللہ نے ماننے والوں کا ذکر بھی کیا اور نہ ماننے والوں کو بھی کیا. میں اور تو بات نہیں کرتا، اس صورت کی بات کرتا ہوں جو ہم سارے جانتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا. اور کن سے بچا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے، باؤنڈری آف دا اسلام کو کراس کیا، ان سے ہمیں بچا لے. تو ہم نے ماننے والوں کا بھی ذکر قرآن میں دیکھ لیا، نہ ماننے والوں کا بھی دیکھ لیا. یہ عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، جہاں ان الذین آمنوا ہے وہاں والذین کفروا بھی ہے. تو میرے دوستو یہ رب العزت نے دونوں کی بات کی ہے. کیوں؟ زندگی ایک سفر کا نام ہے، اور جب بندہ سفر کرتا ہے تو سفر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر طرح کے معاملات بندہ اپنے پاس رکھتا ہے، اگر نہ رکھیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہم ڈی اے خان سے چلے، ہمارے یہاں 41 سینٹی گریڈ کی گرمی چل رہی ہے. ادھر آئے ہیں تو تمہارے یہاں 8 سے 9 سینٹی گریڈ کی سردی چل رہی ہے. تو ہمیں محسوس ہوا کہ یار ہمیں ساکس جرابیں رکھنی چاہیے تھی، گلوز دستانے رکھنے چاہیے تھی، کوئی سویٹر رکھنے چاہیے تھی، نہیں تو کوئی چادر سنت کی رکھنی چاہیے تھی. تو جس نے رکھی وہ خوش ہے، جس نے نہیں رکھی وہی کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہی ہے نا. تو جب بندہ سفر کرتا ہے اچھائیاں بھی دیکھتا ہے، برائیوں سے بھی بچتا ہے. گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے، لائٹس بھی ہونی چاہیے، اور اس کی سپیڈ بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ڈاکو سے بھی حفاظت ہونی چاہیے. تو رب العزت نے بھی انعمت علیہم کہہ کے ہمیں دیندار بننے کی ترغیب دی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے ایمان کے ڈاکو سے بچنے کی ترغیب دی ہے.
تو جہاں ماننے والوں کا ذکر ہے وہاں نہ ماننے والوں کا تذکرہ بھی ہے. تو رب العزت نے قرآن کریم میں یا ماننے والوں کا ذکر کیا یا نہ ماننے والوں کا ذکر کیا, تو ہمیں اللہ ماننے والوں میں سے بنا دے. تو قرآن کریم کا خلاصہ کتنے ہیں یار؟ آپ تو بول لو کتنے ہیں؟ توحید, رسالت, قیامت, احکام, ماننے والے, نہ ماننے والے. ٹھیک ہے, کوئی ساتھی سنائے گا؟ ہاں کوئی سنائے گا؟ ایسے سر کھجانے کے لیے ہاتھ تو کرتے ہیں, سنانے کے لیے نہیں کرتے. میں ہی سنا دیتا ہوں میرے بھائیوں. قرآن کریم گھر جائیں تو بتائیں کہ ہم مولانا عبدالحفیظ صاحب کی خانقاہ میں گئے تھے. مفتی عبدالواحد قریشی نے کہا کہ عنوان ہے پیغام قرآن کانفرنس, اور مجھے یہ پیغام مولانا نے ابھی بتایا. میں نے مولانا سے پوچھا عنوان تو دسا نہیں تسی, تو انہوں نے کہا جی یہ پیغام قرآن ہے. تو میں نے سوچا بھئی قرآن کریم کی کون سی جگہ بتاؤں؟ جو بھی بتاؤں گا یہ کہیں گے پورے قرآن کی نہیں, جز کی بات کی ہے, تو وہ بات کریں جو پورا قرآن اس میں آ جائے. تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے پورے قرآن کی سمری اور خلاصہ رکھ دیا ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بولیے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا